باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور آزمائش میں ٹیک نہیں کیا، ڈائریکٹ چلا رہا ہوں، وہ ڈائریکٹ تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں سے مبارک ہے، نہیں کیا، ٹیک میں بھول گیا اور خود گئے۔ دعا کر آپ ہماری موت کے وقت آمین۔ اسلام مریم پورو فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، مبارک ہے مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ اسلام مریم پورو فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، عورتوں میں مبارک ہے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ اسلام مریم پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، مبارک ہے مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ اسلام مریم پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، مبارک ہے مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ اسلام مریم پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ اسلام مریم پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک مبارک ہے مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ ایسا ہو جیسے کہ دان اور ہمیشہ ماموں کا ٹیک نہیں کیا میں نے، کیا کہہ رہا ہے؟ بندہ جاوے سیڈا سیڈا بھائی سیڈ تے چپل لا دے، چپلاں جڑی ہے نا مٹی تو پرے رکھی۔ ہاں نہیں ہویا پہلے دن آپ کے دے پیر ادھر رکھ کے صاف کرنا ساری سائز نہ با ویکھی نا سیڈ تے پیر رکھدا ہے اوتے کناری دے پیر رکھ، او کناری دے پیر رکھ، کناری دے جان تو بھی ہاتھ ماردا سارا۔ جلاور سے ہو رہی ہے لائف چاہیے نا، اوے او کوئی آ کپڑا لے لو تے کوئی لائف تو ہے بھی ہے ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚਾਂਦ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਭਾਈ نہیں یہاں سے صحیح ਹੈ ਵੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਲੋਕ ਦਾ ਦਾਦੇ ਕੋ ਲੈਟਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ हाँ जी ले आने अकेले तेरे पास है ना वो पानी ले आ ਇੱਥੇ ਪੈ ਰੱਖੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ سب لوگ آ گئے؟ جی جی آپ سٹارٹ لیں۔ نہیں پورا ہے۔ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਵੀਰੇ ਪੂਰੀ ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਏਗੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀਰੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕੱਚਾ ਪਰੇ ਰਹਿ ਥੋੜਾ ਜੇ ਵੀਰੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕੱਚਾ ਹੈ ਵਾਲਾ मिट्टी नरम है। ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਰੱਖ ਚਲਾ ਦੇ ਬੜੀ ਚੜਾਈ ਤੋਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ये तो सही है खाली चढ़ाई یہ 2 فٹ ہی ہے۔ हेलो
نہیں ٹھیک ہے بالکل ਇੱਥੋਂ ਪੈਰ ਝੁਕਾ ਦਿਓ ਉਦੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਐਵੇਂ ਪੈਰ ਝੁਕਾ ਦਿਓ ਪੂਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪੈਰ ਰੱਖ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਅਰੇ ਰੋ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜੇ ਨਿਆਂਦੀ ਚਾਂਦ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚਲੋ हाँ बोरा बहुत आइए दुआ करें, अपने सरों को झुकाते हैं। बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन। प्लीज खामोशी इख्तियार करें भैया। मेहरबान खुदावन, इस जिंदगी में खुदावन जो तुझ पर ईमान लाते हैं, तेरी रहमत से दायमी इत्मीनान पाते हैं। इस खबर को बरकत देकर अपने फरिश्ते को भेज जो उसकी हिफाजत करे और हमारे इस बुजुर्ग को अपने मुक़द्दस वालों में पास कबूल फरमाए और तेरे मक़सद की रफ़ाकत में हमेशा शामिल करे। मसीह हमारे खुदा के वसीले से आमीन। लाभ मुक़द्दस से सुनेंगे पाशवा उसका 21वां बाब उसकी पहली आयत से। फिर मैंने एक नए आसमान नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही और समंदर भी ना रहा। फिर मैंने मुक़द्दस शहर यानी नए यरूशलेम को खुदा के पास से आसमान से उतरते देखा, जो उस दुल्हन की मान और रात शादी से अपने खामन के लिए श्रृंगार किया। मैंने बस ये कहती तक से सुनी कि देख, खुदा का ख़ैमा आदमियों के साथ है और उनके साथ सुकूनत करेगा और वो सब उसकी उम्मत होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और वो उनकी आंखों के सब आंसू पहुँच देगा। फिर ना मौत होगी, ना गम होगा, ना नाला होगा, ना फिर दुख होगा और पहली चीज़ें जाती रही। पाकलाम के बड़े सुन जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। खुदा का बोल दे सारे चेक करो सारे जी, हम कलाम मुक़द्दस को थोड़ी देर के लिए सुनेंगे और मेन वजह भी आपको बताता जाऊँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा लोग संजीदा नहीं होते और कई तरह के ख़यालात और तसव्वुरात उनके दिलों में आना शुरू हो जाते हैं। बुज़ुर्ग के एक बहुत ही अजीज़ हैं जो लाहौर से आ रहे हैं और उन्हें 10-15 मिनट लगेंगे लोग पता कर रिकॉर्ड करनी होगी। ये चाह रहे हैं कि बजाय इसके कि हम बातें करें या इधर उधर के बारे में ख्याल करें, तो वो 10 मिनट हम खुदावंद की आवाज़ को सुन लेते हैं। और ये मेरा ख्याल है कि यहाँ हमारा रुकना फ़ायदा मंद होगा अगर हम खुदावंद की आवाज़ को सुन लेते हैं। आमीन। संजीदगी से हम कलाम मुक़द्दस में से वाइज़ की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी पहली चंद एक आयात पर गौर करेंगे। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, हर चीज़ का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। फिर दूसरी आयत में बड़ी खूबसूरती से एक बड़ी गहरी सच्चाई को बयान किया गया है और फरमाया गया है, पैदा होने का एक वक्त है
اور مر جانے کا ایک وقت ہے، درخت لگانے کا ایک وقت ہے اور لگائے ہوئے کو اکھاڑنے کا ایک وقت ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا گیا ہے مار ڈالنے کا ایک وقت ہے اور شفا دینے کا ایک وقت ہے، ڈھانے کا ایک، اور وہ وقت خدا کے ہاتھ میں ہے اور خدا نے ہی اس وقت کو مقرر کر رکھا ہے۔ ہم نے ایک بات کو یہاں سے سنا ہے کہ شفا دینے کا ایک وقت ہے اور مار ڈالنے کا وقت ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنی زندگی میں یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر فلاں جگہ پر ہم اسے لے جاتے یا فلاں چیز کو استعمال کیا جاتا یا بر وقت اس کی ٹریٹمنٹ کی جاتی یا اور کئی طرح کے خیالات ہیں، اگر یہ کر لیے جاتے تو شاید یہ بچ جاتا۔ اصل میں خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پیدا ہونے کا بھی ایک وقت ہے اور مر جانے کا بھی ایک وقت ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے، ہم نے ایک بات کو پڑھا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، شفا دینے کا ایک وقت ہے اور مار ڈالنے کا یعنی مرنے دینے کا بھی ایک وقت ہے۔ سو یہ وقت خدا نے مقرر کیا ہے اور خدا کا بندہ بزرگ ایوب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کی زندگی کی حدوں کو خدا نے مقرر کیا ہے، اور بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ کوئی بشر اسے عبور نہیں کر سکتا۔ سو میرے عزیزو، خدا کے لوگوں، نہ صرف ہمارے بزرگ ایمانویل کی زندگی کا ایک وقت خدا نے مقرر کیا ہوا تھا، بلکہ میری اور آپ کی زندگی کے دن بھی خدا کے حضور مندرج ہے۔ اور آج اس رسم تدفین میں جب ہم شامل ہیں تو ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ جہاں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مرنے کا ایک وقت ہے، تو ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کا بھی سوچنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آج تو خیر وقت بدل گیا ہے، لوگوں کی مصروفیات بدل گئی ہیں، قبرستان میں آ کر بھی لوگ سنجیدہ نہیں ہوتے، میت پر آ کر بھی لوگوں کے اندر سنجیدگی نہیں ہوتی، اور لوگ اس بات کے لیے دکھائی نہیں دیتے کہ ہم کہاں پر ہیں۔ حالانکہ کلام مقدس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ضیافت کے ماتم کے گھر میں جانا ضیافت کے گھر میں داخل ہونے بہتر ہے، کیونکہ سب کا انجام یہی ہے۔ اور آگے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، جو زندہ ہے وہ اس پر سوچے گا۔ کون سوچے گا؟ جو زندہ ہے۔ اور جب ہم ایسے وقتوں میں ایسی جگہوں پر آتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کی بابت بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ ایک دن جو میرے لیے مقرر ہے، یقیناً اس دن کو میں یا میرا کوئی عزیز روک نہیں سکتا۔ اور خدا کے کلام میں آج صبح جب میں وہاں پر تھا تو میں نے ایک بات کا ذکر کیا کہ لکھا، لکھ مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ سارے مردوں کے لیے مبارک حالی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا ہے لکھ مبارک ہے وہ مردے جو اب سے کس میں جی؟ خداوند میں مرتے ہیں۔ خداوند میں مرتے ہیں یعنی خداوند میں رہ کر اپنی زندگی کے سفر کو پورا کرتے ہیں، اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں۔
क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें ऐसा भी जिक्र मिलता है कि बथेरों ने अपने ईमान के जहाज को वक्त से पहले गर्क कर लिया, वो अपने ईमान की सच्चाइयों पर कायम ही नहीं रहे। लेकिन मुबारक वो है जो खुदावन में रहते हुए अपनी जिंदगी का सफर पूरा करते हैं। और ये हकीकत है, ये सच है कि जब हम खुदावंद में होते हैं तो फिर हमारी उम्मीद भी कामल होती है, हमारी उम्मीद कभी नहीं टूटती। और खुदा के कलाम के अंदर बड़ा खूबसूरत बयान है, अगर हम इसी जिंदगी में मसीह से उम्मीद रखते तो हम सारी दुनिया से ज्यादा, वहां पर लफ्ज आदमी लिखा है, सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में बदन के वतन में ही मसीह पर ईमान रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, और अगर हम समझते हैं कि हमारे बुजुर्ग इमैनुएल की उम्मीद का सिलसिला टूट गया है, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमारी कोई ईमानदारी नहीं है। क्योंकि बाइबल बड़ी क्लियर तौर पर बयान करती है कि सादक मरने पर भी, बोलो जी क्या है, उम्मीदवार है। बोलिए जरा मेरे साथ लफ्ज बोलिए, सादक मरने पर भी, सादक की उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। और जिस बात पर इमैनुएल की उम्मीद थी, वो अपना सफर पूरा करके यहाँ से रुखसत हो गए हैं, उम्मीद खत्म नहीं हुई। क्यों खत्म नहीं हुई? क्योंकि जब हमें यकीन है कि यीशु मसीह मर गया और दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो फिर वो उनको भी जो उसमें सो गए हैं यीशु मसीह के वसीला से अपने साथ ले आएगा। कब? जब वो आसमानों से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता और नरसिंगा की आवाज के साथ उतर आएगा, तो पहले वो जो मसीह में सो गए हैं वो क्या किए जाएंगे? जलाए वक्त तक बाकी जिंदा होंगे, बदल जाएंगे और हवा में उड़कर उसका, बोलो जी, क्या करेंगे? और कलाम में लिखा है, इन बातों से एक दूसरे को, इन बातों से, कौन सी बातों से? कि यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा और इमैनुएल जी उठेगा। बहन, बेटा, भाई, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जुदाई है, खला है, एक गैप आ गया है, लेकिन ये दायमी नहीं है। लेकिन एक जुदाई अबदी भी है, दायमी भी है, और वो क्या है? क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा रास्तबाजों को एक तरफ करेगा और नारास्तों को एक तरफ करेगा, और दोनों की जगह अलग अलग होगी। दुआ करें कि कहीं उस जुदाई का शिकार ना हो जाए, दुआ करें कि कहीं वो जुदाई हमारे खानदान में, हमारे घराने में, हमारे अजीजों में से किसी को उसका सामना करना ही ना पड़े। उस जुदाई का खौफ रखें। वो है खौफ रखने वाली बात, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उस जुदाई का शिकार हो जाए। ये जुदाई कोई दायमी नहीं है, ये वक्ती तौर पर है। खुदावंद आएगा और हमारा बुजुर्ग फिर से जलाया जाएगा और हम एक दूसरे को रूबरू जरूर देखेंगे, क्योंकि यही हमारा ईमान है। आमीन। सो हमारी उम्मीद खत्म नहीं हुई।
بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں بس جی ہوں گل ختم ہو گئی بس ایتھوں تک ہی سی ارے ایتھوں تک نہیں سی ایتھوں تو اگے بھی ایک راج ہے یہاں سے تو حقیقت کا آغاز ہوتا ہے اور کلام مقدس میں دانیل کی کتاب اور اس کے 12ویں باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ بعض جلائے جائیں گے اور وہ جو جلائے جائیں گے ہوگا کیا بڑی خوبصورت بات ہے یہاں پر اگر آپ اس کے ذکر خیر کو سنیں تو میرا ایمان ہے کہ یہ بات آپ کی برکت کا باعث بنے گی اور امید کرتے ہیں کہ اتنی دیر میں ہمارے مہمان بھی آ جائیں گے میں آپ کو اگلی بات بتا رہا ہوں کیونکہ بہت دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دیکھا جائے گا مرنے کے بعد لیکن میں اس سے پہلے کہ ہم مریں میں آپ کو وہ جو دیکھا جائے گا نا وہ آپ کو دکھانے لگا ہوں اس کی تصویر دکھانے لگا ہوں تاکہ ہم ابھی اس کی فکر کریں ابھی اس کے لیے کوئی بہتر راستہ تلاش کر لیں کلام مقدس میں دانیل کی کتاب 12واں باب اور دوسری آیت یوں فرماتی ہے اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتھیرے جاگ اٹھیں گے اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتھیرے کیا کیے جائیں گے بولیے جاگ اٹھیں گے اور آگے لکھا ہے بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے جلائے سب جائیں گے جلائے بولو جی جلائے سب جائیں گے بعض کس کام کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے لیے حیات ابدی کے لیے اور بعض ذلت اور ابدی رسوائی کے لیے سوچنا یہ ہے کہ جب ہم چاہیں گے تو پلے کیا لے کر جائیں گے کیونکہ ابھی ہم نے آیت کوٹ کی ہے کہ لکھ مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں اور آگے لکھا ہے بے شک روح آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ہوتے ہیں سو میرے عزیزو یارو پتہ لگ گیا تو اشارے میں پورا ہونے دے بھائی صاحب سنیے جی ان کے اعمال ان کے ساتھ ہوں گے اور اعمال اس کے پہلے ہوتے ہیں یا بعد میں ہوتے ہیں اس حالت میں آنے سے پہلے ہوتے ہیں یا بعد میں ہوتے ہیں پہلے ہوتے ہیں تو میں اپنے دوستوں کو اپنے بزرگوں کو اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو اور جتنے یہاں پر میری آواز کو سن رہے ہیں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ابدی تو فیصلہ آج کرنا ہے فیصلہ ابھی کرنا ہے بعد میں فیصلے کا وقت نہیں ہوگا سو خداوند آپ کو برکت دے اور میرا ایمان ہے کہ ہمارا بزرگ صبح بھی میں ذکر کر رہا تھا بات مرنے کی نہیں ہے مرنا ہم سب نے لیکن بات صرف یہ ہے کہ ایمان میں دوڑنی ہے اور ایمان کا دامن نہیں چھوڑنا حالات چاہے جیسے مرضی ہوں خدا آپ کو برکت دے ایمان کی حالت میں جینے اور اپنے فضل میں زندگی کا سفر طے کرنے کی توفیق عطا کرے یسوع کے نام سے ابھی نہیں تو سینٹر سے پیچھے سینٹر سے
बंद खोल साइड हो जा नहीं नहीं अब बस ठीक है बन जाएगा आप किसी क्या पानी हेलो हेलो किसी और से रखो तेरे वाले ठीक भाई भाई हाँ जी सर भेज ही रखे है मुंडा नाल भाई है वो कह रहा 2 नंबर एक मिनट मेरा बंद कर नहीं मक्का वो क्या कटोगे ना बस इधर एक काल छाड़ दो वो तो दूसरे पास रख दो और 2 मिनट भाई इधर बाहर हाँ जी रुके बिल्कुल बिल्कुल नहीं वेट कर सैमसंग का मामू 1% रह गई मेरा मोबाइल का 1% मेरे को मेरी जेब पे मेरी मेरी जेब पे नहीं छोड़ गया किनारे पे रखो इधर दे ना नहीं चलना ऐ उड़ा दे मैं बोल रहा कट हो गई खाया कट हो गया नहीं दिया तो
अरे इधर पड़ा है मैं था दो बोतलें दी मेरा फोन बंद हो गया थोड़ा डेटा चला रहे हैं मामू ने बोला था